السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی حکومت کی حقیقت، اس کی تعبیر اور تنفیذ قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے پیمانے کی روشنی میں۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور علمی فکری موضوع ہے، ریسرچ بیسڈ، اور میری چونکہ پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل اسٹرکچر آف اسلام، چونکہ یہ میرا ایریا آف اسٹڈی ہے، اسی میں میری ڈاکٹریٹ ہے، تو میں نے سوچا آج اس کی جزیات گہرائی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کے نظریات کیا ہیں، سیاست، حکومت، امارت، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلقات کے بارے میں، وہ کون کون سی ٹرمز، اصطلاحات قرآن مجید میں یوز ہوئی ہیں، استعمال ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ پہلے بات یاد رکھیں کہ قرآن حکومت کا سرچشمہ ہے، یعنی جہاں سے یہ ایک اوشن آف گورننس ہے قرآن مقدس، وہیں سے حکومت، قیادت، سیادت، امارت، خلافت کے سارے چشمے اور نہریں پھوٹ کے بہہ رہی ہیں۔ سلطنت کا ضابطہ، اخلاق و تمدن کا اساسی آئین اور قانون قرآن مقدس ہے۔ 20 سے زیادہ ایسے الفاظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے جن کا تعلق حکومت اور متعلقات حکومت سے ہے۔ 20 سے زیادہ۔ لوگ پوچھتے تھے نا حکومت کا، سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے، آج میں وہ بتاتا ہوں۔ اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، تحقیق کی بات ہے۔ 20 سے زیادہ الفاظ استعمال کیے، اور قانون و آئین کی اس کتاب مبین جو قرآن مقدس ہے، حکومت کے لیے، اقتدار اعلیٰ کے لیے ملکوت کا لفظ موجود ہے۔ ملک، ملکوت، یہ لفظ موجود ہے کس کے لیے؟ اقتدار اعلیٰ کے لیے۔ sovereignty belongs to almighty اللہ alone، یہ والا تصور۔ پھر ریاست و مملکت کے لیے ارض اور ملک کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حکومت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، امانت، وراثت، خلافت، امامت، ولایت، امارت، نعمت، عہد، رشد، عزت، قوت اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سارے سیاسی معنی میں حکومت، سیاست تمدن اور آپ کی معاشرت سے متعلق ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن کتنی امپورٹنس دے رہا ہے پولیٹیکل افیئرس کو، اسی پہ آپ کا سارا دار و مدار ہے، ریچولز کا، عبادات کا، مناکحات کا، معاملات کا۔ اگر سیاست درست ہوگی تو سارے معاملات درست ہوں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آج میں بنیاد لایا ہوں اللہ کے کلام سے اور سنت مصطفیٰ سے، اور ان سے حکومت کی غایت معلوم ہوتی ہے۔ تمام مفسرین، میں نے گزشتہ 20 دن کو تقریباً 60 سے 70 تفاسیر اس حوالے سے پولیٹیکل افیئرس پہ وہ کھنگالی ہیں، لغت کی کتابیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، مکھن نکال کے خلاصہ آپ کے سامنے لایا ہوں اتنی محنت کے بعد۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر حکومت و مملکت کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اس ضمن میں قرآن کے صفحات پر فتح و نصرت، تسخیر، تسلط، غلبہ، تمکین اور استعمار کے الفاظ بھی موجود ہیں، یعنی الوہی حکومت ورسز حزب اللہ ورسز حزب الشیطان۔ ایک کے مسالے، حزب اللہ کے مسالے اور فائدے اس کے بیان کیے ہیں، اور حزب الشیطان کے مفاسد، اس کا شر اور فساد بھی بیان کر دیے۔ تو قرآن کمپیریٹیو انالیسس دیتا ہے اللہ کے حکومت کی، اس کے نائبین کی حکومت کی، اور اس کی کوالٹیز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور مقابلے میں سرکش، طاغوت، طغیان، طاغوت اور استعمار کا بھی بیان کرتا ہے۔ اتمام حجت کر دی، کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب تک آپ طاغوت کی، سرکش کی حکومت میں رہیں گے تو آپ کی عبادات بھی مفید نہیں رہیں گی۔ اس کے لیے حزب اللہ کی حکومت ضروری ہے، اللہ کے گروہ۔ الا حزب اللہ هم الغالبون۔ میں پوری قوم سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، یہ غور سے سنیں کیوں خرابی ہے آج پوری دنیا میں، لبنان، فلسطین، شام، پاکستان ٹوٹے بکھرے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے الوہی حکومت کا تصور پریکٹیکلی چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام مسجد اور معبد کو آباد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ثواب کمانا، دین یہ نہیں تھا۔
دین کلیتاً تھا کہ آپ کی امارت، سلطنت، معاشرت، قضاء، عدالت، سیاست، پارلیمنٹ، سارے نظریات اللہ کے احکام کے تابع ہو جائیں۔ جب وہ ہوتے تو باقی اس کے ثمرات نیچے تک پہنچتے۔ اور یہ الفاظ جا بجا قرآن کے قانون مستور، ضابطۂ تحریری میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مفکرین ہیں، مفسرین، جو ایکسیجسز آف دا ہولی قرآن، قرآن کی جو تفاسیر ہیں، ان کے علماء ان کی تشریحات کا جائزہ لینے کے بعد کسی لفظ کے متعلق بہت سارا ایسا ذخیرہ جو انہوں نے نکالا ہے، اس سے پہلی مرتبہ یقین پیدا ہوگا ان میں سے ہر لفظ کا تعلق حکومت سے ہے۔ یہ جو میں نے گنوائے، عزت، وراثت، خلافت، امامت، نعمت، یہ سارے، تو مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے حکومت کی ٹہنی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بات سمجھنے، ہر لفظ حکومت کی حقیقت کو ایک مستقل نظریے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں؟ یہاں قرآن مجید کے میں چند الفاظ جو زیر بحث لانے والا ہوں تاکہ اسلامی حکومت کی حقیقت جو ہے اس کو جاننے میں آسانی ہو جائے اور اس کی مناسب تصریحات۔ سب سے پہلے لفظ حکم، جیسے قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، کمانڈمنٹ، حکم صرف اللہ کی ہے۔ حکم سب سے پہلے اسلامی حکومت کی حقیقت کا اظہار یہ قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے، للہ ملک السماوات والارض کے علاوہ مختلف جگہ پہ حکم، ان تحکموا بالعدل، تحکموا یحکموا، ٹھیک ہے، بما یحکموا، حکم، ٹھیک ہے، مختلف صیغوں کے ساتھ، اس کے مشتقات کے ساتھ، چاہے حکم ہو، تحکم ہو، یحکم ہو، یحکمون ہو، مطلب ایک ہی ہے حکم کا۔ اس سے مراد حکومت ہے، اور متعدد آیتوں میں اللہ کی حکومت کے حکم کو اصطلاحی معنی میں ظاہر کیا گیا، اور متعدد صورتیں، چیپٹرز آف دا ہولی قرآن ایسے ہیں جن میں اللہ کے انبیاء اور رسل کی نیابتی حکومت کو بھی حکم سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہاں پر مفکرین لکھتے ہیں، ایک ہے حکم صراحتاً ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، یہ اس میں کوئی الٹریشن نہیں ہے، یعنی قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ کس کی طرف سے؟ من جانب اللہ، کسی بشر کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ نیابتی جو ریپریزنٹیٹیو اتھارٹیز ہیں انبیاء اور رسل کو، وہ بھی حکومتی اختیارات ہیں، ان کا کام ہے اللہ کے حکم کو ایک تو کھول کے بیان کرنا، اور دوسرا اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، تنفیذ کرنا، یہ بھی حکم کے دائرے میں ہے۔ تو یہ جو حکم اللہ کا ہے اور نیابتی حکم رسول اللہ کا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ دونوں انکنڈیشنل اوبیڈینس کی جو ہے وہ طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غیر مشروط اطاعت اللہ کے حکم کی ہے، اور اس حکم کی تشریح اور تنفیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرواتے ہیں، یعنی ان لمیٹڈ انکنڈیشنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ اب بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں مگر سنت مصطفیٰ ان کی تشریح کرتی ہے، ان کو ماننا بھی مینڈیٹری ہے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پورا قرآن اٹھا لیں، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ نماز شروع کیسے کرنی ہے، تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کس طرح، اس کے بعد فاتحہ ہے، قرات ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، اس میں تسبیحات کون سی ہیں، پھر واپس کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ تسبیحات، پھر سجدے میں، پھر اس کے بعد آپ تشہد میں، اتحیات میں، درود و سلام، قادہ اخیرہ سلام، یہ سارا نماز کا پریکٹیکل ماڈل رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ جو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، سنت اور سیرت کے بغیر تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو حکم نماز میں بھی ایک فرض ہے، اللہ کا حکم نماز، نماز فرض ہے مگر اس کی تعمیل حضور کی سنت کے بغیر نامکمل ہے۔ تو گویا قرآن کو سمجھنا سنت و سیرت مصطفیٰ کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ حجیت حدیث، یہ حضور کی اتھارٹیز ہے۔ حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو اسی طرح نماز پڑھو۔ تو یہ حکم ہے نیابتی حکومت کا، چاہے وہ حضور کی قضاء ہو، نماز ہو، سیادت ہو، عدالت ہو، عساکر ہو، ہر کسی میں، ٹھیک ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کا حق ہے۔ دوسری جگہ لا یشرک فی حکمہ احدا، خدا کے حکم میں حکومت میں کوئی شریک نہیں، حکم اسی کا ہے، اس حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر تیسری جگہ فالحکم للہ العلی الکبیر،
خدا کا منصب خدائے بزرگوں برتر کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبرانہ جو نیابتی حکومتی ذمہ داریاں ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کو حکومت کا منصب حاصل تھا، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر قرآن گواہی دے رہا ہے، کہتے ہیں یہ حکومت پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ تو گویا سیاست، حکومت، یہ کس کا پروفیشن ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو دیندار طبقہ ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے سیاست کرنا۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو الوہی منصب نیابتی رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اس موقع پر یہ اعلان ہے کہ انبیاء کو 5 چیزیں عطا کی گئیں اس زمن میں، حکومت اور سیادت کیسے کریں۔ قرآن کہتا ہے نمبر 1 کتاب، مجموعہ قانون، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن مقدس کی صورت میں پورا قانون عطا کیا گیا، 30 پارے۔ دوسرا حکم، منصب حکومت، حضور کی حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہی حکومت ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی رضا اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور کی اتھارٹیز کمپریہنسو، ایبسولوٹ، ملٹی سائیڈڈ ہیں۔ میرا حبیب جو کچھ تمہیں دے دے، عموم کے لیے جو کچھ، یعنی سب کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ عطا وہ کرتا ہے مگر ملتا کس پہ ہے؟ در مصطفیٰ کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ حکومت، منصب حکومت۔ تیسری نبوت، معاشی جو نبوت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی، اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ پھر معاشی ضروریات اور دنیا کی سرداری، یہ 5 چیزیں انبیاء کو دی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، کتاب اس کا تعلق دین سے بھی ہے، دنیا سے بھی، سارے احکام اس میں موجود ہیں، اس میں سیاست بھی آ گئی، حکومت کا ذکر بھی۔ حکم، منصب حکومت، تو اگر انبیاء کا کام سیاست اور حکومت کرنا نہ ہوتا تو اللہ انہیں حکم کیوں دیتا، منصب کیوں دیتا حکومت کا؟ میرا سوال تو یہ ہے۔ پھر نبوت چلیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے مذہبی حوالے سے، معاشی ضروریات انہیں ان کی تکمیل کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رہبانیت ہوتی، اللہ اللہ ہی کرتے، لوگوں کو بھی کہتے۔ پھر دنیا کی سرداری کیوں دی؟ تاکہ دنیا کے ان کے احوال سیاست مدن کے ذریعے ٹھیک کریں، درست کریں۔ آ گئی نا دنیا بہتر، دنیا میں رہ کر دنیا کو دین کے تابع کرنا، یہ اسلامی نظام حکومت ہے۔ ایک ون لائنر دے دو، دنیا میں رہتے ہوئے ان کے افیئرز کو دین کے مطابق چلانا، یہ اسلامی تصور سیاست ہے۔ ایک جملے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ کی حکومت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں، وَإِنْ حُكْمُهُ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، روح المعانی میں آپ نے اس کو نقل کیا علامہ آلوسی نے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت در حقیقت خدا کی حکومت ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی کے نزدیک وَإِنْ حُكْمُهُ فی الحقیقہ حکم اللہ عز وجل، رسول اللہ کی اتھارٹی، سیادت، سیاست، حکومت، قضاء، عدل، اللہ رب العزت کا حکم ہے سارا، کمپریہنسو۔ یہ ایک پورا پیکج اللہ نے حضور کی ذات میں جمع کر کے دے دی۔ مسلمانوں، اس سے بہتر بڑا احسان کیا ہوگا؟ تمہیں سارے کے سارے امور ایک ہی ذات میں مجتمع کر کے اللہ نے تھالی میں رکھ کے دے دی، در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا رہبر معظم، سپریم لیڈر اور قائد، مربی، رہنما، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، قیامت تک حضور کی ذات ہے۔ چونکہ اللہ نے مجتمع کر کے اپنے احکام حضور کی ذات میں جمع کر دیے، اب ان کا اجرا اور تنفیذ در مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ آؤ دامن مصطفیٰ کی طرف، سارے مسائل کا حل یہیں پہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی حکومت بالادست، خلافت الہی دوسری، جو خدا کے پیمبروں اور جانشینوں کو نیابت کے طور پہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جسے عطا کرے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ انبیاء اور رسول کو کی، پھر حضور خاتم الانبیاء تھے، تو اب وہ نیابتی ذمہ داریاں، نبوت تو ختم ہو گئی، وہ خلافت کے ذریعے ایکسپینڈ ہو گئی کہ اسلام کے سیاسی معاملات اب خلفاء چلائیں گے، یہ ناگزیر ہے۔ تو کڑیاں ملائیں، اللہ کی حکومت، رسول اللہ کی حکومت، اور پھر خلافہ علی منہاج النبوہ، اسی منہج پر جس پر رسول اللہ تھے، اللہ کی کمانڈمنٹ کو لے کے چلتے تھے۔ تو کڑی وہی ہے، چین وہ اتھارٹیز ہیں، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا اجرا اور تنفیذ ہے، اور حضور نے آگے کہا کہ جو
قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں نے دیا ہے، مدینے میں کر کے دکھایا ہے، اب اسی کو ایکسپینڈ کرتے جاؤ، اصول موجود ہیں، اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، جزیات میں اجماع اور اجتہاد کرتے رہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر قرآن میں اس حکومت کو خلافت اور امامت کے طور پہ تعبیر کیا گیا ہے۔ علماء نے اسی حکومت کو ریاست عامہ کا نام دیا۔ خلافت اصل میں ریاست عامہ ہوتی ہے۔ پھر ایک لفظ ہے امانت۔ امانت کا لفظ موجود ہے کہ اس نظریے کے تحت حکومت کی حقیقت کا اظہار امانت، یعنی کسی شخص کا ذاتی فعل نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا تحمل کرنے والا ایک برتر ذات کے سامنے جواب دہ اور عوام کے سامنے مسئول ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کی سند اس آیت سے ملتی ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو، امانات اذا دعیت الامانہ فانتظر الساعہ، اس کی تشریح حضور نے بیان کی۔ صحابہ نے پوچھا امانت کون سی لوٹا دیں؟ یہ آیت تو کعبے کی جو چابیاں تھیں ان کے حوالے سے، کلید برداری کے حوالے سے بنی عثمان کے جو خاندان کے لیے نازل ہوئی، شان نزول ہے۔ لیکن اس کا عمومی معنی حضور نے فرمایا جب امانت نااہل کے پاس چلی جائے قیامت کا انتظار کرو، یعنی جب منصب کمپیٹنٹ بندے کے پاس نہ رہے، تمہارا سربراہ نہ اہل ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اتنی امپورٹنٹ ہے قیامت۔ اور امانت سے مراد علامہ زمخشری کے نزدیک طاعت، اللہ کا حکم اور امتناعی احکام کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور امانت ابو حیان غرناطی کہتے ہیں خدائی حکومت کے احکام کے ساتھ وفاداری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اچھی حکومت کے دو ستون قرار دیتے ہیں، امانت اور انصاف۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امانت کا اساسی اور بنیادی مفہوم حکومت ہے، اور اچھی حکومت کے آئینے میں امانت ایک مؤثر عنصر کی طرح کار فرما ہے۔ پھر وراثت، قرآن میں وراثت قرآن کی روح سے حکومت صالحین کی میراث ہے۔ یرثھا عبادی الصالحون، زمین میں اقتدار ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو میرے نیک بندے ہیں، ان کی وراثت قرار دیا گیا۔ حکومت صالحین کی میراث ہے، یہ تیسرا لفظ ہے۔ تو نسل انسانی کے وہ افراد جو قانون کے مطابق صحیح معنی میں نیک کردار، بہترین صلاحیت کے مالک ہوں، وہ دنیا کے کسی حصے میں موجود ہوں تو روئے زمین کی سلطنت کا حق ان کی میراث ہے۔ دنیا میں کہیں بھی نیک کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں تو اللہ کا قانون ہے کہ زمین کی وراثت اور حکومت ان لوگوں کا حق ہے، اور اس میراث پر قابض و متصرف انہیں ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین میں اقتدار کی میراث کس کے ہے؟ عبادی الصالحون، ٹھیک ہے۔ حکومت صالحین کی میراث ہے، حکومت ظالمین کی میراث نہیں ہے، حکومت کرپٹ لوگوں کی میراث نہیں ہے، بددیانت اور خائنین کی میراث نہیں ہے، حکومت جیبیں بھرنے اور تجوریاں بھرنے کی میراث نہیں ہے، حکومت ان لوگوں کی میراث نہیں ہے جو ٹیکس عوام پہ لگائیں اور اپنی تجوریاں بھریں، بلکہ حکومت ان لوگوں کی میراث ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء، اہل علم ہیں، متقی ہیں، ویژنری ہیں، وزادوا بسطۃ فی العلم، جن کا جسم اور علم قوی ہے، میدان جنگ میں بھی قرآن فہمی بھی رکھتے ہوں، للہیت بھی رکھتے ہوں، آنسٹ ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، کریڈیبل ہوں، نان پروفلیگیٹس ہوں۔ حکومت عبادی الصالحین کا مطلب یہ ہے ان کے پاس ہونی چاہیے، کمپیٹنٹ۔ اگر میں پورا کہوں، یہ قرآن سے ہم روگردانی نہیں کر رہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان مالک ہوں گے جو متقی ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ پھر نعمت، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا گیا حکومت کو، یہ سیاسی سوسائٹی کا شیرازہ قائم کرتی ہے، اخوت کرتی ہے۔ تو نعمت، چونکہ حکومت ایک شے ہے، اس سے بڑی نعمت ہے۔ جس طرح کائنات کے لیے خدا کا پیغام یعنی نبوت نعمت عظمیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فاصبحتم بنعمتی اخوانا، آپ کے ذریعے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب قیامت تک نعمت عظمیٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ جب حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے تو آپ جو نظام لائے وہ بھی نعمت عظمیٰ ہے، وہ سیاست۔ تو سیاست حضور کی سب سے بڑی نعمت ہے، حکومت میرے مصطفیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ آپ کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت کو قرآن نے حکومت کے معنی میں لیا ہے۔ وہ حکومت جو اسلامی ہو، بے مثال ہو، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔
وہ انسانوں کو جوڑتی ہے، فساد ختم کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے، تدبیر منزل کرتی ہے، اصلاح نفس کرتی ہے، سیاست مدن کرتی ہے، اس کی عدالت، قضاء، پارلیمنٹ، ہر فیصلہ اللہ رسول کے تابع ہوتا ہے۔ جب وہ نعمت اس لیے ہے، اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، اس میں شاہانہ پروٹوکول نہیں ہوتا، اس میں خلیفہ کا لائف سٹائل بھی عام آدمی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس حکومت کو نعمت کہا گیا ہے۔ یکساں نعمت ہے وہ اللہ کی تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے۔ آج وہ نعمت ہم سے چھن رہی ہے، بات سمجھ رہے؟ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں حکومت ایک عظیم اور من جانب اللہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق امت کی ہیئت مجموعی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے وہ حدیث میں کہ اسلام کی حکومت کی اصل نبوت ہے۔ اب حکومت کی اصل نبوت ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے یہ حکومت الہام کی قوت سے فیض یاب ہے۔ آج ہم کیوں بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم الہام کے فیضان کی حکومت سے دور ہیں۔ الہام کا فیضان اللہ کا فیضان قرآن، اور وہ حکومت نبوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا روشن چراغ موجود ہو، جسے نعمان بن بشیر کے مطابق یہ اسلام کی اصل حکومت ہے جو نبوی منہج پہ ہے، اور وہ خلافت راشدہ ہے۔ آج ہم اس چراغ کو چھوڑ کے تاریکی میں اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ ہم نے الہامی فیض یافتہ حکومت کو چھوڑ دیا ہے جو حضور کے در کی حکومت اور خلفاء کی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر ابن قیم جوزی کہتے ہیں حکومت حاکمانہ قوت ہے جس کو اجزائے احکام کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ محمد ابن طقطقی اپنی تصنیف میں حکومت کو ریاست کی حیثیت دیتے ہیں، اس طرح اس کے اقتدار کی عمومت شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بہترین تنظیم جس کا ذمہ دار بہترین ہو، ٹھیک ہے۔ حکومت کی مضبوط عمارت کے دو محکم ستون ہیں، قوت اور امانت۔ حکومت کو طاقتور ہونا چاہیے، لوگوں کو ذمہ داریوں کا پابند بنائے، اللہ رسول کے احکام۔ تو حکومت کی طاقت اس لیے ہو کہ لوگوں کو مفاسد سے روکے، مصالح کی طرف بلائے۔ حکومت کو اللہ کے رسول کے احکامات کا پابند بنائے، یہ طاقت، جبر اور تشدد کی طاقت نہیں۔ اور امانت، خدا اور بندوں کی امانت کے طور پر اس کے وابستہ رہیں۔ جو بیت المال ہے، باقی چیزیں اس کے امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، وہ تقسیم عادلانہ منصفانہ طریقے سے کریں۔ اور علامہ ماوردی اور امام شافعی کی رائے میں حکومت مفوضہ قانونی یعنی شرعی ذمہ داری ہے جس کی زمام زمانہ کے مدبر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ السیاسہ الشریعہ فی اصلاح الرائی والرحیہ، اور احکام السلطانیہ ابو الماوردی کی، یعنی امام ماوردی اور شافعی جو انسائکلوپیڈیا امام ماوردی احکام السلطانیہ رولز آف گورننس، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا باغ دوڑ ایسے شخص میں ہو جو مدبر ہو، تدبیر کرنے والا، اسلامی اصولوں کے مطابق۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں ہم حکومت کی مزید جزیات پہ بات کریں گے۔ میرا کام تھا حکومت کی جزیات، امانت، ساری چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئیں، رسول اللہ کی اتھارٹی اور خلفاء کی، آپ کے سامنے رکھنا۔ ہمیں پلٹ کر اسی دروازے کی طرف جانا ہوگا جو روشن باب ہے اسلامی سیاست کا۔ تو دین اور سیاست لازم و ملزوم ہے، مچھلی اور پانی کا تعلق ہے۔ الگ کریں گے تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔